الله الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرش. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، سورۃ العصر کی تفسیر اور تشریح اپنی وسعت کے مطابق آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کا آخری مرحلہ آج آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. ماقبل سے مضمون کو جوڑنے کے لیے مختصراً بات کو دہرانا پڑتا ہے. سورہ مبارکہ میں انسان کو انتہائی لطیف پیرائے میں باریکی کے ساتھ اپنی موت کی قبر و حشر کی یاد دہانی کروائی گئی ہے. اور دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا ہے. کہ انسان بچپنے کی حد تک جیے یا لڑکپن تک جیے یا جوانی تک جیے، 60 سال کی عمر تک جیے، 70 سال کی عمر تک جیے یا 100 سال سے کراس ہو جائے، آخر ایک دن مرنا ہے اور وقت گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا. تو جو وقت اللہ کی یاد سے غافل رہا، عمر کے وہ لمحات، زندگی کے وہ ایام اور شب و روز خسارے میں گئے، نقصان میں گئے، اپنی قیمتی ترین چیز، اپنی اصل پونجی اور سرمایہ کو انسان نے گویا کہ برباد کر دیا. پھر پورے دین کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ دین پر عمل کرنے والوں کی زندگی ضائع نہیں ہوتی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنتا ہے.
جن کے یہ وصف ہیں کہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ اللہ پر، اللہ کے بیان کردہ احکام پر مضبوط اور پختہ ہوتا ہے، اور وہ ان احکام کو اللہ کے حکم کے مطابق بجا لاتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اپنے معمولات کو اسلام کی روشنی سے منور کرتے ہیں، اپنے وجود سے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہے وعامل الصالحات۔ اور اس کے بعد صرف اپنی حد تک خود غرض بن کر نہیں رہتے، بلکہ جو بات حق کی، دین کی، شریعت کی سمجھ میں آئے، اپنے گرد و نواح میں، اپنے پس و پیش میں، اپنے ماحول میں، اپنی سوسائٹی میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک وصف ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو جو اللہ کے دین کی طرف رغبت رکھنا چاہتے ہیں، دین کے قریب آ گئے، دین اسلام کی آغوش میں آ کے انہوں نے پناہ لے لی، ان کو یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ تم نے استقامت بھی اختیار کرنی ہے اور مصیبتوں پر صبر بھی اختیار کرنا ہے۔ اور استقامت کیا ہوتی ہے کہ حالات جس قسم کے مرضی آ جائیں، ماحول جس قسم کا بھی ہو جائے، اپنے نظریات اور اپنی وفاداریوں کو تبدیل نہیں کرنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اگر دین کا یہ ربقہ اور ہار اپنے گلے میں ڈالنے والا شخص، اسلام کے نور سے منور ہونے والا یہ مرد مومن کسی اسلامی ملک میں بیٹھا ہو تو پھر بھی اس کے طور اطوار سے یہ ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اور اگر کسی غیر مسلم ملک میں موجود ہو، اس کے دائیں بائیں ملحدوں کا، مغرب زدہ لوگوں کا، اہل یورپ کا گھیرا ہو، اس گھیرے کے اندر پھنسا ہوا ہو، پھر پھنکیاں بھی کسی جاتی ہوں، مذاق بھی اڑایا جاتا ہو، تان و تشنیع کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہو، اور بعض اوقات بڑی بڑی رکاوٹیں بھی درمیان میں حائل کر دی جاتی ہوں، اس کے باوجود وہ نہ اپنے وجود سے اسلام کا نقشہ مٹاتا ہے، نہ اپنے نظریات اور اپنی وفاداریوں کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ استقامت اسی کو کہتے ہیں۔ اگر استقامت نہیں تو میرے بھائی ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے کہ ماحول بدلنے کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو بدل دے کہ دیکھو جی لوگ کیا کہیں گے، اور تو اور رہا اسی اسلامی ماحول میں رہتے ہوئے، اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اگر میں برادری کی مجبوریوں کی بنیاد پر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیٹھ نکال دوں، اور یہ آخر معاشرے میں جینا بھی جو ہے، لوگ باتیں کریں گے، لوگ تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، اگر میں اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پشت دکھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وفاداری سچی ہے، نہ استقامت موجود ہے۔ اور جب استقامت موجود ہو تو گزشتہ بیان میں آپ کے سامنے میں مثالیں رکھ چکا ہوں،
بھی اصحاب کہف کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، ہمارا رب آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اتنے بلا یعنی حدود اور بالکل لامحدود قسم کے اختیارات کا مالک ہے کہ جس کے اختیارات کا دائرہ آسمان پہ بھی ہے، زمین پہ بھی ہے، شجر و حجر پہ بھی ہے، ندی و نالوں پہ بھی ہے، آسمان پر بھی ہے اور انسانوں پر بھی ہے، چرند پرند جمادات حیوانات نباتات کائنات ایک ایک ذرے پہ اس کا اختیار چلتا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کی پرستش اور پوجا کیوں کریں؟ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں اب عزت مانگنے کے لیے، شفا مانگنے کے لیے، اولادی مانگنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے ہم کسی اور دربار کی طرف کیوں دیکھیں؟ ہمارا رب جتنی کامل وسعتوں اور طاقتوں کا مالک ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس طرح انہوں نے وہاں میں دور کہا، اس کو کہا جاتا ہے استقامت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے استقامت کے اعلیٰ نمونے اس امت کے لیے چھوڑے۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ادھر 30,000 ہیں اور مقابلے کے اندر 3 لاکھ کا لشکر ہے؟ اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ پشت پھیر کے جانا یہ مومن کی شان نہیں ہے، ڈٹتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اور 30,000 3 لاکھ کو دوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور یہ تو چلو بات کی بات ہے، ابتدا میں جب پہلا غزوہ ہوتا ہے سن 2 ہجری میں، کہ جس کو قرآن بھی فرقان کہتا ہے کہ یوم الفرقان تھا، حق اور باطل کا نکھیڑا اس کے اندر ہو رہا تھا کہ ادھر صرف 313 ہے، مقابلے میں 1000 ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار اور اسلحہ کوئی نہیں، ان کے پاس اس دور کی ہر قسم کی جنگی سہولتیں موجود ہیں، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، پیکان بھی ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ اور اتفاق ایسے ہوا کہ آغاز قافلے کے تعاقب سے ہوا اور مقابلہ اور سامنا لشکر سے ہو گیا۔ اور جب لشکر سے سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے فرمایا اشیروا الیہ، آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو اشیروا الیہ عباد اللہ، مشورہ تو کیا کرنا چاہیے، تیاری تو نہیں، لڑیں یا واپس چلے جائیں۔ صحابہ کرام اٹھے ایک سے ایک بڑھ کے جوش کے ساتھ۔ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ آپ اشارہ تو کریں، اشارہ کرنا آپ کا کام، آپ کے سمندر میں کود جانا ہمارا۔ اور پھر حضرت سعد اٹھے، ان کا یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے بنی اسرائیل کہ جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ تو جا اور تیرا رب تیرے ساتھ ہو، تم جا کے دشمنوں سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم کو لڑنے کی سخت نہیں، فتح ہو جائے تو ہمیں بتلا دینا، ہم ان میں سے نہیں، آپ اشارہ تو کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سن کر، انصار مدینہ کے جوابات کو سن کر آپ کا چہرہ تنا اٹھا، کھل اٹھا، مسرت کے ساتھ شادمان ہو گیا، فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اور اس کے بعد ایسا مقابلہ ہوا کہ 313 نے اسلحہ سے لیس 1000 کے لشکر پر فتح پا گئے۔ اور پھر اس فتح کا چرچا اسلام کی پوری تاریخ میں آج تک ہوتا رہا اور آج تک ہو رہا ہے، اس لیے کہ تنگ حالات میں بھی نظریات تبدیل نہیں کی۔ اس حالت اور کیفیت میں کہ جب صحابہ کرام نے بھی کہا یا رسول ہم لڑتے ہیں، اماد بھی ظاہر کی، اب واپس نہیں جائیں گے، اب حساب چکتا کر کے جائیں گے، انہوں نے بڑے ظلم کیے ہمارے ساتھ، لیکن ہیں کون؟ ادھر بھی تو ایک حقیقت ہے، ہجرت کے ستائے ہوئے لوگ، ہجرتیں آسانوں کی، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، ابھی دوسرا سال ہے مدینہ پہنچے ہوئے، ہجرت کے مارے ہوئے، اور پھر مقابلے میں کون؟
جب میدان میں اٹھ کے دیکھتے ہیں تو سامنے کسی کو اپنا چچا نظر آتا ہے، کسی کو اپنا بھائی نظر آتا ہے، کسی کو اپنا باپ نظر آتا ہے اور کسی کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیٹا سامنے موجود تھا۔ اس طرح رشتہ داری بھی ہے طریقے، اور اس کیفیت میں صحابہ نے تو کہہ دیا اور دل سے کہا، لیکن رسول اللہ نے اپنا سر اللہ کے حضور جھکا کے اس کے بعد یہ دعا کی کہ مولا اب میرے صحابہ نے تو وفاداری کی انتہا کر دی ہے، میرے حکم پر کٹ مرنے کو تیار ہو گئے ہیں، لیکن مولا اب اگر ہمارے اس گروپ کو شکست ہو گئی تو شاید اس وقت پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا بھی اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے اور جناب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے اعلیٰ نمونے چھوڑے۔ اور صبر کا دوسرا معنی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا، تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، اس امتحان میں صبر کر کے رہنا ہے۔ اس کو اللہ کی طرف سے کسی حکمت کا، اجر کا، برکت کا، ثواب کا باعث سمجھنا ہے، لیکن صبر مانگنا نہیں چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے اللہ سے۔ ایک صحابی باقاعدہ صبر کے لیے دعا کر رہے تھے، یا رسول اللہ اللہم انی اسألک الصبر، اللہم انی اسألک الصبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بیٹھے ہیں اور میں نہیں، اسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا مطالبہ کرو۔ صبر کا امتحان اور مشقت کے بعد ہوتا ہے، مشقت مانگنی نہیں چاہیے اللہ سے، لیکن آ جائے تو ڈگمگانا نہیں چاہیے، تکلیف آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو اپنے انبیاء سے کتنا پیار ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بھئی انبیاء تو انبیاء ہیں، ایک انسان جو اللہ کی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے کہ 70 ماں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے، اپنے بندے سے پیار ہے۔ پھر بندوں میں انبیاء ہوں، اتنی محبت ہوگی اللہ کو، لیکن ان پر ہر قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، مختلف صورتوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ اب دیکھو ہماری زندگی کے امتحانات کیا ہوتے ہیں؟ بیماری امتحان، دشمن امتحان ہے، عزت کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے تنگی امتحان ہے۔ اللہ نے یہ تمام مناظر قرآن میں انبیاء کے بیان کیے، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ اس چیز کی تعریف بھی کی کہ ان تمام تر امتحانات میں انبیاء اور مومنین سچے اور صادق بن کے نکلے، انہوں نے ان تمام امتحانات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پختہ رہے، اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، اپنے رب کو یاد کرتے رہے۔ اس لیے قرآن کی یہ تعلیم ہے، عام طور پہ آپ کی آیات سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد چاہتے ہو نا، اور میں مدد کا طریقہ کار یہ ہے امتحان میں صبر کرو، نماز پڑھ لیا کرو اللہ کے حضور، اور صبر کر کے وقت گزار لیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کتنی بڑی بات ہے، ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ ان خود صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جن کو کوئی مصیبت آ گئی، آفت آ گئی، قحط آ گئی، بیماری آ گئی، عزت کا گھاٹا، رزق کی کمی، اولاد کی کمی، کوئی معاملہ آ گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یہ سارے کبھی مال کا گھاٹا، کبھی اولاد کے جنازے اٹھا رہا ہے، کبھی خوف طاری ہو گیا، کبھی دشمن غالب آ گیا، کبھی بیماریاں عام ہو گئی، فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن اس کے باوجود جو اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو
اس کو صابر کہتے ہیں. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت آئی تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کیا کہ مصیبت اگر آ گئی ہے تو ہم بھی تو اللہ کا مال ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اگر دنیا میں ہمارے مقدر میں اس مصیبت کا کٹنا ہوا تو کٹ جائے گی، وگرنہ آخرت کا جہان تو ہے ہی مومنوں کے لیے. اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ فَمَا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. دیکھو انسان کو جس وقت کسی امتحان سے گزرتا ہے، تو آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کوئی امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، ایک تو شاباش ملتی ہے، مبارکبادیں ہوتی ہیں، اور دوسرا کوئی نہ کوئی انعام دیا جاتا ہے، کبھی نقدی کی شکل میں، کبھی ایوارڈ کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں. وَمَا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ. ایسے لوگوں کو اللہ شاباشی دیتا ہے. دیکھو میرے بندے، مصیبتوں پہ صبر کر رہے ہیں، مصیبت آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود جزا فضا نہیں کرتے اور بے چینی کا اظہار نہیں کرتے، اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتے، اللہ سے اپنی آس اور امید کو نہیں توڑتے. اللہ کی طرف سے شاباشی ملتی ہے، ورحمتوں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو رحمتیں اور برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. اللہ رب العزت جو چیز لیتا ہے پھر اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کے عطا کرتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. پھر اس کی ایک مثال بیان کی قرآن پاک کے اندر، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اب مفسرین نے اس کو تفصیل سے دیکھا اور قرآن پاک میں اس کے اشارات موجود ہیں کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. مولا مجھے تکلیف آ گئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، لیکن رحمت کرنا تو تیرا کام ہے نا. تکلیف آ گئی، جس طرح میں نے عرض کیا نا، انبیاء بیمار بھی ہوئے، انبیاء کو دشمن کا سامنا بھی کرنا پڑا، انبیاء کو اولادیں بھی مانگنا پڑی، انبیاء کو رزق اور کھانے بھی مانگنا پڑے. ان تمام حالات میں انبیاء کی پکار کس کے سامنے تھی بھائی؟ ایک اللہ کے سامنے تھی. اس کو کہتے ہیں استقامت. یہ نہیں کہ تھوڑی تکلیف آ گئی تو کبھی ایک دربار پہ، کبھی دوسرے دربار پہ، کبھی پتھر کے سامنے ڈھیر، کبھی درخت کے سامنے ڈھیر، کبھی سورج کے سامنے، کبھی چاند اور ستاروں کے سامنے. اس کو استقامت نہیں کہتے. نماز میں جو اللہ کے سامنے وعدہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا رہوں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا. جب نماز میں یہ وعدہ کیا تو اس وعدے کو مکمل طور پہ نبھانا اور اس کی پاسداری کرنا، اس کو استقامت کہتے ہیں. مصیبتیں تو انبیاء میں نہیں آ گئی تھی اور ویسے ان پر نہیں آ گئی تھی. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اب کس طرح تکلیف آئی حضرت ایوب علیہ السلام پر، ان کی آزمائش کو سنو تو خدا کی قسم انسان اپنی زندگی کے سارے غم بھول جاتا ہے. کس طرح کی آزمائش تھی ان پر؟ انبیاء علیہ السلام میں سردار پیغمبر کی حیثیت تھی، مالدار آدمی تھے. انبیاء میں مختلف قسمیں ہیں، کسی کے پاس مال زیادہ تھا، کسی کے پاس مال کم تھا، کسی کو اللہ نے حکومت اور سلطنت بھی دی، کسی کو صرف اللہ نے نبوت دی. اب یہ سردار قسم کے آدمی تھے، بہت بڑی جائیداد، بڑی زمینیں تھیں ان کی. اگر مفسرین کی بات کو تسلیم کیا جائے تو بعض مفسرین نے کہا کہ 500 نوکر تھے جو ان کی زمینوں میں ہل چلانے اور کاشت کرنے کا کام کرتے تھے. اتنی اللہ نے ان کو زمین عطا کی. اولاد بھی تھی، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں. یہ اولاد اللہ نے عطا کی. صحت، خوبصورتی، جوانی اور لحیم و جسیم وجود. ایک نبی میں ویسے بھی روایات میں آتا ہے کہ 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے. اللہ نے خوبصورتی بھی دی، حسن بھی دیا، صحت بھی دی، لیکن اس کے باوجود
ہر وقت اللہ کی یاد میں غافل میری مصروف ہیں، اللہ کی یاد سے کبھی ایک لمحے کے لیے پل کے لیے غافل نہیں ہوتے۔ یہ تو انبیاء کی شان ہے کہ وہ اپنے رب کو کبھی نہیں بھولتے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھتے تھے۔ اب ہر وقت یاد رکھنا کبھی زبان سے اور کبھی دل سے، جب مقام زبان سے یاد کرنے کا ہو تو زبان سے یاد رکھا، اور جب زبان سے مناسب نہ ہو، ایسے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، پھر دل جب بیدار ہو جاتا ہے اور دل شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد شروع ہو جاتی ہے۔ تو نبی تھے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہی اللہ رب العزت، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کا دستور ہے جب بندہ دنیا میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس میں اس کو تذکرہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، فرمایا کہ اگر مجھے کسی مجلس میں کوئی شخص یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کے ہاں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فرشتوں کے ہاں تذکرہ شروع ہو گیا، دیکھو اس پیغمبر کو کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، نہ مال و رزق کی کمی، نہ اولاد کی کمی، نہ صحت کی کمی، لیکن اس کے باوجود دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے مسلسل۔ ابھی ابھی تذکرہ ہوا تو شیطان تک بھی یہ بات پہنچ گئی، اس لیے کہ جنات اور شیاطین کا تو آنا جانا لگا رہتا تھا پہلے، کسی نہ کسی درجے میں یہ فرشتوں کے تذکرے اور ان کی باتیں بھی سن لیتے تھے۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو یہ سارا کام اس لیے ہو رہا ہے، اللہ کی یاد اس لیے ہو رہی ہے کہ سب کچھ ملا ہوا ہے، نہ ہوتا تو دیکھتے، مال نہ ہوتا تو دیکھتے، اولاد نہ ہوتی تو دیکھتے، صحت نہ ہوتی تو دیکھتے۔ اللہ رب العزت نے ایسی آزمائش میں ڈالا کہ پہلے سارا مال یکلخت کسی آفت کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ جس طرح دنیا میں آفات آتی ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا، اللہ محفوظ فرمائے، اور کبھی ژالہ باری ہو گئی، کبھی کوئی اور چکر چل گیا، سارے نوکر چاکر زمین جائیداد ختم ہو گئی، کبھی چیز دریا بند ہو جاتی۔ اب اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے ایک لفظ بھی شکوے کا نہیں بولا، اسی طرح عبادت میں لگے ہوئے۔ شیطان انسانی شکل میں آ کے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بندے آپ پہ نماز میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا تو سارا مال چلا گیا۔ نماز کے بعد مجھے کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا آپ کا تو سارا مال ختم ہو گیا۔ فوراً کہا الحمدللہ، دنیا میں تو میں جس وقت آیا تھا میرے وجود کے اوپر تو ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، یہ سب اللہ کی عطا تھی نا، اللہ نے لے لی، اس میں پریشانی کی کیا بات؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے نا، کاش کہ ان کی تعلیمات پہ عمل بھی ہوتا۔ دودھ تو اچھا لگتا ہے، گرمیاں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہوتا۔ وہ بھی تاجر تھے، ان کی کمائی تعویذات کے ذریعے سے نہیں ہوتی تھی، محسوس نہ کرے، ان کی کمائی خالص تجارت کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو خبر ملی کہ حضرت آپ کا جو تجارتی جہاز آ رہا تھا نا وہ راستے کے اندر غرق ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر ان کا سرمایہ لگا ہوا اچھا خاصا، اس میں بہت سارا مال تھا، لیکن فوراً کہا الحمدللہ۔ اب جو شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ موقع تو الحمدللہ کہنے کا نہیں ہے، پتہ نہیں حضرت نے الحمدللہ کیسے کہہ دیا۔ اس لیے کہ جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ تو الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری خبر آئی کہ حضرت کو پہلے والی خبر غلط تھی، آپ کا جہاز نہیں کسی اور کا جہاز ڈوبا ہے، آپ کا جہاز بچ گیا ہے۔ پھر کہا الحمدللہ۔ اب شاگردوں نے سوال کر لیا حضرت پہلے بھی الحمدللہ اب بھی الحمدللہ۔ کہا کہ جس وقت پہلے مجھے خبر ملی کہ مال سارے کا سارا غرق ہو گیا ہے، میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی کہ اس کی وجہ سے ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ جب میں نے دیکھا کہ ایمان سالم ہے، میں نے کہا الحمدللہ۔ مال چلا گیا لیکن ایمان تو سالم ہے نا۔
اور پھر اس کے بعد جب دوسری خبر ملی تو ظاہر بات ہے کہ طبعاً انسان کو خوشی تو ہوتی ہے. اس خوشی کی وجہ سے پھر میں نے دل کی طرف نظر کی کہ دل زیادہ ہیجان میں تو نہیں آ گیا کہ مال کی محبت ایمان پہ غالب آ گئی ہو. پھر میں نے اپنے دل کو اعتدال پر پایا تو پھر کہا الحمدللہ. اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اب اس کے بعد شیطان نے کہا دیکھو اس بابے کو اپنی اولاد کی وجہ سے اطمینان ہے ایمان ہے کہ اولاد ہے 7 بیٹے ہیں اس کے کمائیں گے پھر مال جمع ہو جائے گا کون سی مشکل بات ہے. اللہ نے فرمایا چلو پھر آزمایا. پھر دوبارہ آزمایا. بیٹے اور بیٹیاں ایک مکان میں بیٹھے ہوئے تھے چھت گری سارے ایک ہی وقت میں فوت ہو گئے. جب خبر ملی تو کہا الحمدللہ دنیا میں تو اکیلے آیا تھا نا اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا. اب اس شیطان نے کہا اس کو اپنی صحت پر مان ہے اس کا فخر ہے اس کا ناز ہے کہ صحت ہو تو شادیاں بھی ہوتی ہیں پھر اولادیں بھی ہوتی ہیں پھر اولادیں جوان بھی ہو جاتی ہیں اور پھر مال بھی آ جاتا ہے. اللہ نے کہا پھر آزما کے دیکھ لیتے ہیں. پھر کیسے آزمایا کوئی بیماری آ گئی. اب بعض لوگوں نے حد سے تجاوز بھی کیا ہے کہ بیماری ایسی آئی کہ وجود میں ریاض اللہ کیڑے پڑ گئے. انبیاء کے وجود میں تو ان کی وفات کے بعد بھی نہ مٹی اس کو کھا سکتی ہے نہ کیڑے پڑ سکتے ہیں تو زندہ پیغمبر کے وجود میں کیڑے کیسے پڑ گئے ریاض اللہ. یہ بات بالکل غلط ہے. تو لوگوں نے اس پہ حاشیے چڑھائے اور یہ کیڑے نیچے گرتے تھے اٹھا کر واپس رکھ دیتے تھے زخم پر. یہ ساری باتیں اسرائیلیات ہیں. کوئی بیماری آ گئی. اب جب بیماری آئی اور اس بیماری میں اولاد بھی ساتھ کوئی نہیں مال بھی کوئی نہیں تو یہ غرض مند دنیا جو ہے نا یا مال کو دیکھتی ہے یا خاندان کو دیکھتی ہے. جب خاندان بھی نہیں مال بھی نہیں لوگوں نے کہا کہ اس کو نکال دو جنگل میں بھیج دو یہ پورا بیمار ہو گیا ہمیں بھی بیمار کرے گا. اور کتنا عرصہ وہ بیماری رہی 18 سال تک وہ بیماری رہی. 18 سال تک کروٹ نہیں بدل سکتے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے کھانا پینا خود نہیں کر سکتے. اتنی بڑی آزمائش. اور ان کی زوجہ محترمہ وہ لوگوں کے گھر میں جا کے کام کرتے پھر وہاں سے کچھ چیزیں کھانے پینے کھلاتی ہے خود بھی کھاتی ہے خاوند کی خدمت کرتی. اس طرح ایک کیفیت گزری. اور ایک دن اس کو راستے میں شیطان ملا کہ چلو پیغمبر پہ تو وار نہیں چل سکا پیغمبر کی بیوی کو تو گمراہ کریں گے. اس کو کہا دیکھو کب تک یہ بوڑھی کی خدمت کرتی رہوگی. کہا کہ میرا سرتاج ہے خدمت میرے ذمہ ہے. اس نے کہا کہ کوئی شارٹ کٹ راستہ نہ پکڑو. کہا کون سا شارٹ کٹ راستہ. کہنے لگا کہ ایک بکرا ذبح کرو اس پہ حارث کا نام پڑھ دے. جس طرح آج کل تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو کسی نے کسی بزرگ اور بابے کے نام کے بکرے ذبح ہوا تو حارث شیطان کا اپنا لقب اس نے رکھا ہوا شیطان نے. کہا کہ حارث کا نام پڑھ دینا اس کے اوپر بکرا ذبح کر دینا تیرا خاوند بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اب اس کو بات پوری سمجھ میں نہیں آئی. اس نے آگے پیغمبر کے سامنے اس کا ذکر کر دیا. اب حضرت ایوب علیہ السلام کی چیزیں نکل گئی. کہا مولا مال سے آزمایا تو میں نے اف نہیں کی اولاد سے آزمایا تو میں نے اف نہیں کی اور مجھے صحت سے آزمایا تو 18 سال تک میں نے تیرے سامنے ایک لفظ بھی شکوے کا نہیں بولا. اب میرا ایمان ہے اور میری بیوی کا ایمان ہے شیطان اس پہ بھی ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. پھر بیوی کو کہا کہ تجھے سمجھ نہیں آئی تجھے عقل نہیں آئی اس بات کی کہ تجھے وہ کیا کہہ رہا ہے. مجھے ٹھیک ہونے دو میں تجھے 100 لاٹھی ماروں گا. غصے میں آ کے کہا میں تجھے 100 لاٹھی ماروں گا. اور جب یہ الفاظ بولے اس کے بعد اپنے اللہ کو پکارا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ مولا تکلیف تو آ رہی ہے تجھے بھی پتا ہے أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لیکن رحمت کرنا تیرے علاوہ کسی اور کا کام نہیں کسی اور کے بس کی بات نہیں تو ہی رحمت کر سکتا ہے. اب اس کے بعد اللہ نے جب دعا کو قبول کیا فرمایا ارکض برجلک سورہ صاد میں فرمایا ارکض برجلک میرے پیغمبر اپنا پاؤں زمین پہ ماریے. ھذا مغتسل بارد و شراب
فرمایا کہ یہ چشمہ نکلے گا، اس سے نہا بھی سکتے ہو، ٹھنڈا بھی ہے اور پینے کے لیے بھی بہترین ہے، اور جب پیو گے اندر سے بیماری کے سارے اثرات ختم ہو جائیں گے، جب اس سے نہاؤ گے تو وجود سے ساری بیماری کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اولاد بھی گئی تھی نا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، تیرے لیے ہم اپنا قانون ہی بدل دیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اب شاباشی بھی ملنا شروع ہو گئی، انعام بھی آنا شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ تیرے لیے اپنا قانون بدلتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جس وقت یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے تو نفع ثانیہ تک یہ روح دوبارہ جسم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ روح الگ جگہ پر پہنچ گئی، جسم الگ جگہ پہ پہنچ گیا، انسان مردہ ہو گیا، اعضاء و جوارح نے کام کرنا چھوڑ دیا، آنکھیں دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں، ہاتھ پکڑتے نہیں، قدم چلتے نہیں، دماغ سوچتا نہیں، زبان بولتی نہیں، لیکن تیرے لیے قانون تبدیل کر دیں گے۔ اپنی اولاد کی قبروں پہ جا کر تم باذن اللہ کہو تیری فوت شدہ اولاد کو ہم زندہ کریں گے اور اتنی اولاد اور بھی عطا کر دیں گے۔ آتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، قرآن ہے۔ ہم نے ان کو اپنی آل اولاد بھی واپس کر دی اور اتنی اولاد اور بھی عطا کر دی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، فرمایا کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، تو صبر کا پھل اور نتیجہ بھی ان کو ملا۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے